معزز خواتین و حضرات، ہم سخن کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ عرفان ستار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میری مہمان جو شخصیت ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر ان سے ہم سب اس حد تک واقف ہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو کا زیادہ وقت ان باتوں میں صرف ہو جو ہم ایسی قداور شخصیت سے جس کا ادبی دنیا میں اتنا اہم مقام ہو ہم سب جاننا چاہتے ہیں۔ تو ابتدائیہ بہت زیادہ طویل نہیں ہوگا اور میں ان سے گفتگو کی جانب جاؤں گا۔ ہم شعراء کو جانتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خواص میں بے حد مقبولیت حاصل ہوتی ہے، جنہیں ان کے ہم عصر سینئر جونیئر شعراء بڑی قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں۔ کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ عوامی مقبولیت بھی پاتے ہیں اور ان کے بہت سے اشعار زبان زد عام بھی ہوتے ہیں، مگر بہت کم شعراء کی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جن کی شاعری عوام میں اس حد تک رسائی حاصل کر چکی ہو کہ اگر میں ان کے کسی مصرعے کا ٹکڑا بھی آپ کے سامنے پڑھوں تو آپ کے ذہن میں فوراً ان کا نام گونج جائے۔ میرے آج کے مہمان ایسی ہی ایک شخصیت ہیں، اور اگر میں آپ کے سامنے صرف اتنا کہوں کہ ایک دیا بجھا ہوا تو آپ کے ذہن میں فوراً ڈاکٹر سید پیرزادہ قاسم کا نام آئے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آج گفتگو میں شریک ہونے کے لیے۔ بہت خوشی ہوئی عرفان کہ ایک ادبی گفتگو اور کینیڈا میں موجود ٹورانٹو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کے توسط سے یہ بہت لوگوں تک پہنچے گی، تو بہت خوشی ہے اور میری طرف سے ان سب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں آپ کے انٹرویوز سنتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں جہاں جہاں بھی نظر سے گزرتے ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ بہت رچ لائف آپ نے گزاری اور بہت باتیں کی جا سکتی ہیں آپ کی شاعری کے ابتدائی دنوں کے بارے میں، آپ نے کس طرح سفر آغاز کیا، مگر وہ باتیں بہت بار دہرائی جا چکی ہیں۔ تو درمیان میں جہاں جہاں ایسا موقع آیا تو ہم ان کی طرف بھی رجوع کریں گے، مگر کوشش میں کروں گا کہ تھوڑے سے بڑے اور زیادہ اہم ادبی معاملات پہ گفتگو ہو سکے جو کم کم سننے میں آتی ہے۔ تو ہم شروع تو یہاں سے کریں گے جو بڑا بنیادی تا سوال ہے، مگر میرے نزدیک ہم سب کے لیے اہم ترین، کہ آپ کی نظر میں شاعری ہے کیا؟ جی، یہ بہت بہت بنیادی سوال اٹھا ہے۔ اصل میں جو بڑے موضوعات ہیں ہمارے زمانے کیا بلکہ ہر زمانے کے، تو ان بڑے موضوعات میں ایک موضوع ہے انسان، اور جب ہم انسان تک پہنچتے ہیں تو پھر بات شروع ہو جاتی ہے اس کی فکر کی۔ اب انسانی سوچ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ ہم کون ہیں، ہم کہاں ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ جس میں ہم مل جل کے زندگی گزار رہے ہیں اسے کیسے ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جس چیز کے ہم نام لیوا ہیں یعنی ہم انسان ہیں، تو اس میں جو سب سے بڑا جوہر ہے جو اندر ہمارے ہونا چاہیے، صلاحیت کیے ہوئے ہونا چاہیے اور ہمارے قول فعل اور عمل میں ظاہر ہونا چاہیے، وہ ہے انسانیت اور انسانیت کی فضیلت۔ یعنی صرف انسانیت کو مان رہے ہیں مگر اس کی فضیلت کو نہیں مان رہے تو ہم دراصل اس سے دور ہٹ جائیں گے۔ تو جو زندگی کے جو موضوعات ہیں اس پہ اگر آپ ایک خاص انداز میں، جسے آپ کہتے ہیں کہ شاعری، جس میں آپ مصرعے موضوع کرتے ہیں، اسے ملا کے آپ کبھی غزل بناتے ہیں، کبھی آپ نظم بناتے ہیں، کبھی قصیدہ، کبھی رباعی، تو اس میں جو معاملات ہم شعر کے پیکر میں ڈال رہے ہیں یعنی فکر کو اظہار میں لا کے ہم پیش کر رہے ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ زندگی ہے۔ تو شاعری جو ہے وہ زندگی سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، ایک آفاقیت ہے، وہ الگ ہے، اس لیے کہ سوچ کی لہریں جسے آپ کہتے ہیں تخلیق کاری، تو جب آدمی سوچتا ہے تو پھر تو نایافتہ گوشے بھی اس کے نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ منظرنامہ بننے لگتے ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ امیجری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے یہ چیزیں ہونی چاہیے، جب اس کا مجموعی تاثر ہوگا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ شاعری بنی۔ مثلا میں شاعری پہ اس لیے زور دے رہا ہوں اس پہ کہ آج کل ایسا بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے شعر کہنے والے ہیں، آپ کے بے شمار کتابیں آپ کو مل جائیں گی، اس میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں غزلیں، نظمیں، گیت، سب ہر چیز موجود ہے۔ تو جناب آپ نے دیکھا کہ ہاں کوئی بھی ایک کہنے والا ہے تو اس کے ہاں ایک خیال ہے، نظر آتا ہے، الفاظ کا چناؤ، اس کا در و بست، اور جس طریقے سے شعر میں
رکھا جاتا ہے مصرے، موضوع، مصرے، اچھے الفاظ کے انتخاب کے ساتھ، وہ بھی سارا موجود ہے اور اس لحاظ سے مکمل نظر آتا ہے۔ لیکن آپ کبھی محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی ہے، تو یہ کمی جو ہے کہ کیا چیز رہ گئی ہے، وہ ہے پوئٹری، اس میں شاعری نہیں ہے۔ کیا کہنا؟ تو یہ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اصل جو روح ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو جب آپ کہیں، یہ پوری باتیں جو میں نے کہی تھی اسے دہراتے ہوئے، کہ جب آپ کہیں تو وہ ایک ایسے فارم میں آئے، فارم جسے آپ کہتے ہیں، اس کی حیت اور شکل و صورت ایسی بنے، اور اس میں وہ ساری جو ردمز ہیں، جو نغمگی ہے، جو ایک اچھے اظہار کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ سب مل کے آئے، تو پھر وہ شاعری بن جاتی ہے۔ کیا کہنا؟ اب میرے بلکہ ایک سے زیادہ سوالوں کے جوابات آپ نے اسی جواب میں دے دیے، کیونکہ ظاہر ہے اسی سے یہ باتیں نکلنی تھیں۔ تو اگر ہم اس کو سمیٹتے ہیں اور اس سے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں تو ایک تو اس کا کانٹینٹ ہوا، جس میں آپ نے کہا کہ جی ہیومنزم یا جو انسانیت ہے وہ سب سے بڑا موضوع ہے، جس کے گرد جو نیوکلیس ہوگا، جس کے گرد آپ کام کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی فارم کی، کہ اس کا ایک خاص فارمیٹ ہے، اس کے مطابق آپ مصرے موضوع کرتے ہیں اور وہ ایک شعر کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ آخری بات جو آپ نے کی جو بہت دلچسپ اور اہم ہے، جس کو ہم تاثیر کہہ سکتے ہیں، پوئٹک ایسنس کہہ سکتے ہیں، شعریت ہم جسے کہتے ہیں، کیا اس کا شعوری طور پہ کوئی بندوبست کرنا ممکن ہے کہ ایک شاعر ہے جو کہ ٹیکنیکلی ٹھیک ہے، کانٹینٹ بھی اس کے ہاں موجود ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہی بات جو آپ نے کی کہ کچھ کمی ہے، سب کچھ ٹھیک نظر آتے ہوئے بھی، یہ کہاں سے آتی ہے تاثیر؟ ہاں، یہ تاثیر جو ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ تاثیر کئی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے کس فارم میں اسے رکھا ہے، الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ آپ نے کیسے استعمال کیا ہے اسے، اور شاعری میں جب آپ آئیں گے تو اس میں جو الفاظ کا استعمال ہے، جسے آپ وکیبلری کہتے ہیں، کہ بھئی آپ کے پاس کیا ذخیرہ الفاظ ہے، تو اس میں عام طور پہ اگر ایک اردو زبان و ادب کا آدمی ہے تو اردو زبان اور ادب کا حوالے سے جو ذخیرہ الفاظ کا ہے اس سے رسائی ہوتی ہے، تو اس میں سے چن کے ہم الفاظ لیتے ہیں۔ جب ہم چن کے اس سے الفاظ لیتے ہیں تو اس میں اگر آپ یہ تقسیم کرنا چاہیں کہ بھئی یہ لفظ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ کم اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بات نہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب شعر بن رہا ہے اور مصرع موضوع ہو رہا ہے اور ایک خیال کو اظہار میں آپ منتقل کر رہے ہیں، تو اس میں جو لفظ ہونا چاہیے، جو لفظیات ہے، وہ مناسب ترین ہونے چاہیے۔ اس میں اچھے برے کی بات نہیں ہے، لفظ اچھے برے نہیں ہوتے۔ فلابیر نے تو کہا تھا کہ لفظ کی قسمت کا فیصلہ تو تخلیق کار کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیسے اسے استعمال کر رہا ہے، تو الفاظ کو زندہ کر دیتا ہے۔ بہت معمولی اور ایک ایسا لفظ ہے مگر اسے زندہ کر دیتا ہے لکھنے والا۔ تو ایک تو یہ ہے، اگر مناسب ترین الفاظ کے ساتھ ایک اچھی فکری، ایک وہ کہ جو آپ کے اندر اور باہر جس ماحول میں ہم ہیں اس سے ہم آہنگ ہو رہی ہے۔ اب عرفان، یہ میں ایک دوسری بات اس سے جوڑ رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے اندر جو ایک دنیا ہے، جو ہم ہیں اندر سے، تو یہ جس دنیا میں ہیں یہ دنیا بھی ہے، باہر کی جو دنیا ہے اس کے اپنے اضطراب ہیں، اس کے اندر اکھاڑ پچھاڑ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اچھی بری ہر چیز ہو رہی ہے، ہمارے اندر بھی ہو رہی ہے۔ اندر ایک قسم کی سوالات ابھرتے ہیں، اندر سوال و جواب ہو رہا ہے، اور اب یہ جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر کی تشویش اور باہر کا اضطراب اور اندر کی تشویش اور اندر کا اضطراب یہ ایک سطح پہ آ جاتے ہیں۔ جب یہ ان کی ہم آہنگی ہو جاتی ہے تو وہ جب شعر بن کے نکلتا ہے تو اثر انگیزی میں اس کا پھر جواب نہیں ہوتا۔ کیا کہنے؟ تو اب اس کو ہم یوں دیکھیں کہ اگر ایک شاعر اتنا پرماجرا ہے کہ وہ واقعی اس چیز کو لیو بھی کر رہا ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں اس کا جب شعر سامنے آئے گا تو اس میں اس کی پوری کیفیت، پوری تاثیر موجود ہوگی۔ تو یہ جو ایک ایسنس مسنگ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ شاید پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو وہ ہیں نہیں، اس لیے ان کے لفظ میں وہ تاثیر نہیں آتی جو ایک اہم یا بڑے شاعر کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ کانٹینٹ کی بات بہت دلچسپ ہے، فارمیٹ پہ بھی بات ہم کرتے ہی ہیں، ہمیشہ بہت سے لوگوں سے یہ گفتگو ہوتی ہے۔ آپ
کا ایک مختلف طرح کا اسٹیچر ہے، وہ اس لیے کہ کم و بیش کوئی 50 سالوں کا ایک سفر جس میں آپ نے اچھا برا سب کچھ دیکھا، بڑے لوگوں کو قریب سے دیکھا، اور جس زمانے میں آپ نے آغاز کیا اس میں کہوں گا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو شاعر گر تھے، جیسے زید بخاری تھے یا اس طرح کے لوگ جو کہ وہ ہیرے کو پہچان کے اور اس کے بعد اس کو تراشنے میں ایک پورا کردار ادا کرتے تھے اور لوگوں کو وہ مواقع ملتے تھے اور وہ آگے آتے تھے۔ وہاں سے چل کے ہم اس عہد میں پہنچتے ہیں جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایکسیسیبلٹی بہت ہے، مجھے اس وقت اگر جی چاہے کہ میں فردوسی کا کلام پڑھوں تو مجھے مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے، اور میں اس کو پڑھ بھی سکتا ہوں۔ یہ سہولتیں شاید اس وقت نہیں تھیں، مگر اس پورے سفر میں اگر ہم اردو ادب کی بات کرتے ہیں اور خصوصاً شاعری، کیونکہ وہی آپ کا اختصاص اور ایک طرح سے شناخت ہے، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا آپ کے خیال میں بحیثیت مجموعی؟ اگر ہم ایک شاعر کی حیثیت سے سوچیں تو آج سے 50 سال پہلے اگر میں ہوتا تو مجھے کیا ملتا، اور آج جو مجھے مل رہا ہے اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پروز اینڈ کونس ہیں یا جو یافت اور نقصان ہے وہ کیا رہا؟ اردو شاعری میں جو دلچسپی لیتا ہے یا لیتے تھے، کسی کے اندر جوہر ہوتا ہے، وہ راغب ہوتا ہے کہ بھئی میں شعر کہوں اور دلچسپی، تو اس وقت ایک ماحول ایک زمانے میں تھا، تو اس میں جو لوگ تھے وہ ان سے اس وقت کے نئے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ میاں آپ شعر کہنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر ایک دلچسپی ہے شعر سے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ظاہر شعر کہیں گے، مصرع موضوع کریں گے، آپ غزلیں، نظمیں، جو بھی آپ کا، تو آپ ایسا کیجئے کہ اساتذہ کو پڑھیے، اور پھر اساتذہ سے ہوتے ہوئے آپ اپنے دور کے اہم لوگوں کو پڑھیے۔ تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے منظرنامے آپ کے سامنے آئیں گے، آپ یہ دیکھیں گے، پرانے لوگوں سے آپ یہ سیکھیں گے کہ شعر اور اس کا فارمیٹ اور اس میں جو سلیقہ ہے کہنے کا وہ کس طریقے سے آتا ہے، وہ آپ سیکھ لیں گے، اور نئے منظرناموں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسے استعمال کیسے کر رہے ہیں، کہ جو ہمارے معروف اور مشہور جو لوگ تھے انہوں نے اسے کس طریقے سے استعمال کیا کہ ان کی شاعری آگے بڑھی۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کے چلنا بہت ضروری ہے، اور بعض لوگ اسے بانٹ دیتے ہیں کہ یہ روایت کا حصہ ہے، اور اسی میں خانوں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ روایت اور روایت پسند، اور یہ ترقی اور ترقی پسند۔ یہ بات جو ہے نا، یہ ترقی پسندی مثال کے طور پہ یہ تو بنیادی اساس ہے انسانیت کی اگر آپ بات کریں گے تو سوچ کے ساتھ تو ترقی پسند ہونا ہی ہے، اس لیے کہ کل کا جو وقت ہے، کل کا جو زمانہ ہے وہ آج سے مختلف ہوگا، آپ کا طرز احساس مختلف ہوگا، اس لیے کہ آج جو مثال کے طور پہ مرزا غالب جو اپنے زمانے میں دیکھ رہے تھے اور جیسے سوچ رہے تھے، انہیں اگر آپ آج کے زمانے میں رکھ دیجئے تو ان کا طرز احساس مختلف ہونا پڑے گا۔ اس طرز احساس کے ساتھ اس بات کو تو زمانہ، وقت، طرز احساس اور طرز اظہار دونوں بدلتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ تو تیاری کرنی چاہیے نا، تو ہمیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پھر آپ اپنے ہم اثروں میں جائیے اور اس میں دیکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پورا زمانہ جو دور ہے یہ سیکھنے کا ہے، تو ایک اچھے اور سچے شاعر کو آپ یہ دیکھیے کہ وہ نئے لوگوں سے بھی سیکھتا ہے، یعنی وہ میں تو سیکھتا رہتا ہوں کہ اب جو نئے آنے والی نسل کے اس میں بعض بہت اچھے شعر اور بہت اچھی طرح کہتے ہیں، تو وہ اچھا لگتا ہے، اور اس سے بھی انسپائرڈ، جسے آپ کہتے ہیں کہ موٹیویشن، انسپائریشن یہ ملتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اب اس میں جب ملا کے چلانا ہوتا ہے تو اس میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب روایت سے آدمی اگر جڑ ہی نہیں پا رہا، اس کے بغیر شاعری آپ آگے لے جائیں گے، گو کہ آج کل فارمز دوسری اور بھی موجود ہیں، شعر کہا جا سکتا ہے، مگر یہ ہے، اور اس کی اہمیت رہے گی، آپ اسے اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں کہ اگر روایت نے جڑ پکڑ لی تو آپ اس کے گرد گھومتے رہیں گے، اس سے نکل نہیں پائیں گے، تو ایسا بھی نہ ہو اور ویسا بھی نہ ہو، تو ہاں، لیکن میرا خیال ہے کہ روایت اور اس کا اپنا حصہ رہے گا، اور ہماری شاعری جب تک برقرار ہے، خاص طور سے غزل اور نظم جس طریقے سے، تو اس میں وہ آئے گا۔ بات نکلی تو مجھے اسی حوالے سے محشر بدایونی کا شعر یاد آیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ نوروز فن کا ہوگا کہیں جب بھی اہتمام، نوروز فن کا ہوگا کہیں جب بھی اہتمام، پہلا جلوس
جشن روایت کا آئے گا، سبحان اللہ، پہلا جلوس جشن. اب آپ ایک دیکھیے کہ ایک وہ مارچ ہے، اس میں آپ پوری تاریخ اور زمانے اور ادب، تو اس میں روایت آئے گی، تو روایت سے نہیں کٹنا چاہیے. اچھا، اب ایک اور بڑی ذمہ دارانہ بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے زمانے اور اپنے وقت میں، حاضر میں رہتے ہوئے، ایک تو آپ کو پیچھے کی طرف نظر ڈالنی پڑے گی کہ کون کون تھا، کیا کہہ رہے تھے، کیسے تھے، وہ زمانے اور تھے، اور آپ کو اپنے زمانے میں شاعری آپ کو لا کھڑا کرے گی. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مسائل اپنے کیا ہیں، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور عالمگیر سطح پہ کیا ہو رہا ہے. اگر ہم اس سے واقف ہی نہیں ہیں کہ دنیا میں کون سی چیزیں، اتار چڑھاؤ، زمانے، وقت، یہ، تو پھر اس میں وہ بات نہیں آئے گی. یعنی آپ کبھی کوئی ایک شعر ایسا نہیں کہیں گے کہ جس میں آپ آفاقیت کی طرف جا رہے ہیں، جس میں آپ ساری دنیا کے مسائل کو ایک اس میں پکڑ میں لانا چاہتے ہوں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. اب یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ شاعر کو، جسے انٹلیکچوئلزم کہتے ہیں آپ، دانشورانہ سطح پہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور نئے حالات اور واقعات سے جڑے رہنا چاہیے. کیا عالمگیر سطح پہ کون سی تحریکیں چل چکی ہیں، کون سی چل رہی ہیں، چلنے والی کون سی ہیں. اور جب ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کامیابی کے ساتھ پھر جو ایک عنصر اس میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ آنے والے زمانوں کا ادراک. دیکھیے، ایک شاعر جو اتنا حساس ہے، جو چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور آگے پیچھے سارے زمانوں کو، جس میں ایک ہم رشتگی کہ یہ کیسا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آنے والا زمانہ جس کی طرف ہم شاید پہنچیں کسی وقت، وہ کیسا ہوگا. تو اس کا ادراک بھی ہونا چاہیے. یہ سب اگر مل جائیں گے تو پھر آپ اپنے وقت اور اچھے اس میں ایک اچھے شاعر کی حیثیت سے شاید پہچانے جائیں. بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ یقیناً بہت ہی اہم ہوں گی، خاص طور پہ نئے لکھنے والوں کے لیے. آپ کی بات سے ایک چیز ذہن میں آتی ہے. میں فکشن خاصا پڑھتا ہوں، شوق ہے میرا. اب میں اگر فرض کیجئے کہ انگریزی فکشن پڑھ رہا ہوں، اور اس میں فرض کیجئے میں کوئی مسٹری ناول پڑھ رہا ہوں، تو میں اس آتھر کا بیک گراؤنڈ دیکھتا ہوں کہ کون لوگ ہیں یہ. تو میں دیکھتا ہوں کہ جی ایک صاحب جو ہیں وہ وکیل تھے، بڑے سینئر، اچانک انہوں نے کہا جی مجھے تو ناول لکھنا ہے، وہ ناول کی طرف آ گئے. ایک بزنس مین تھا، اس نے کہا جی 50 سال کما لیا، کام اور کر لیا، اب میں اس کو وائنڈ اپ کر کے پیسے لے کے کہیں کاٹیج میں بیٹھوں گا اور بیٹھ کے میں لکھوں گا. ٹھیک ہے. تو میں زیادہ تر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیریئر رائٹرز ہونے کے بجائے مختلف کیریئر سے ادب کی طرف آئے، اور اس میں کچھ لوگوں نے مین اسٹریم فکشن لکھا، کچھ نان فکشن کی طرف بھی گئے، اور کچھ نے وہ ادب عالیہ جیسے ہم کہتے ہیں اس طرف بھی آئے. سوال میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہم پاکستان پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، تو جب ہمارے ہاں کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا جو میڈیم آف انسٹرکشن فار کریئر ہوگا یا پروفیشنلزم کی طرف جب وہ جائے گا تو وہ اردو نہیں ہوگا، وہ انگریزی پڑھے گا. اس کے بعد وہ چاہے تحقیق میں جائے، جو وقت کی ضرورت ہے. کیا اس سے آپ کو یوں نہیں لگتا کہ اس چیز کی وجہ سے ہمارے جو بہترین اذہان ہوتے ہیں وہ آ ہی نہیں پاتے ادب کی طرف، کیونکہ وہ جب ایک دفعہ وہ اردو سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی وقت کی ضرورت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو اگر میں فرض کیجئے پرتگال میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اپنی زبان بولتا ہوا بڑا ہوا، کسی بھی کیریئر میں گیا اپنی زبان سے جڑا رہا، اور کسی وقت اس کے اندر کا جو ایک انسپیریشن ہے وہ اس کو لے آیا لکھنے کی طرف. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے کچھ فرق پڑا ہے کہ ہم عالمی سطح پہ اس طرح سے کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے کیونکہ شاید جتنے اچھے اذہان اس طرف آ سکتے تھے وہ نہیں آئے؟ آپ نے جو بات کی ہے عرفان، یہ بالکل صحیح ہے، اور میں اسے، وہ جو باتیں جو حد درجہ تشویش کی ہوتی ہیں اس میں اسے شامل کرتا ہوں، اپنے عہد اور زمانے اور اپنے لوگوں کے حوالے سے. دیکھیے، سلسلہ یہ ہے کہ پاکستان، ہندوستان، یا یہ سارا جو جسے آپ ریجن کہہ لیں، علاقہ، اس میں آج کل ایک دوڑ جاری ہے. ہر آدمی دوڑے چلا جا رہا ہے، اور وہ ہے پیشہ ورانہ تعلیم، پیشہ ورانہ علم، پروفیشنلزم جسے ہم کہتے ہیں، اس کی طرف ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اب جو دوڑ لگی ہوئی ہے تو اس میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو آپ جو بہترین، یعنی اے کلاس جسے آپ کہتے ہیں نا، بہترین انجینئر، بہترین ڈاکٹر، بہترین مینیجر، جو بہترین لائر،
جو آپ نے جو یہ لوگ آپ کو چاہیے، تو کیا یہ انسان چاہیے یا روبوٹ چاہیے؟ کیا کہنا اگر آپ کو روبوٹ چاہیے تو ٹھیک ہے، یہ عہد بہت اچھا ہے، بن گئے سارے اور اس میں اکہری شخصیتیں پیدا ہو رہی ہیں جو ماشاءاللہ بہت ہیں، بہت لوگ ہیں جو تعلیم پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں اپنے پروفیشن میں. لیکن اگر آپ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے زمانوں میں، آنے والے زمانوں میں جو ہمارے بچوں کی اور نوجوانوں کی شخصیتیں بنیں وہ متنوع ہوں، یعنی اس میں جسے ہم کہتے ہیں ورسٹیلٹی، یہ جو متنوع شخصیت پیدا ہونا ہے، اس کا مطلب ہے اکہرے پن کی نفی. ہاں بالکل. یہ تو اس طریقے سے ممکن ہوگا کہ جب وہ بچہ زبان، ادب، ثقافت، اور پھر اس میں سارے پینٹنگ بھی ہے، اس میں موسیقی بھی ہے، پھر فلسفہ اور وہ ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں، پھر دین بھی ہے. اگر آپ کو دین کا علم ہونا چاہیے آپ کو، اور پھر انسانیت کی سارے حوالے موجود ہیں. اس سب کو تھوڑا تھوڑا اس کے اندر پہنچانا پڑے گا. تو پھر جو وہ شخصیت ہے تو وہ جیسے اس کا دل دھڑکتا ہے ایسا اس کا ذہن بھی دھڑکے گا. اور پھر جو وہ ایک سافٹ امیج اندر سے پیدا ہوتی ہے چیزوں کو سمجھنے کی، چیزوں کو بیان کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، وہ پیدا ہوگی. سو اس وقت کا مسئلہ، یہ آپ نے بہت اہم بات چھیڑی کہ اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکہرے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. یہ تو ایک نمبر ایک یہ بات ہوئی ہے. ایک اور ہم سے کوتاہی جسے معاف نہیں کیا جا سکتا وہ یہ کہ یہ سارا کام جو میں نے بتایا یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. اس کام کے لیے کیا ہوگا کہ ہماری جو مثبت اقدار ہیں، قدریں جو مثبت ہیں، ان اقدار کو وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ کہ جو ہمیں ملی ہیں. مثال کے طور پہ گھرانہ، ماحول، وقت، زمانہ، یہ جو چیزیں مثبت چیزیں ہمیں سکھا رہا تھا وہ ہمارے اس کا حصہ بن جاتی ہیں، ہمارے کردار کا، ہمارے عمل کا، ہمارے فکر کا، یعنی وہ سرایت کر جاتی ہیں شخصیت میں. تو یہ کس طریقے سے پہنچیں گی آنے والی نسل تک؟ یعنی ہم چاہتے ہیں، ضرورت ہماری یہ ہے کہ ان مثبت اقدار کی منتقلی ہو نسلاً بعد از نسل، ایک نسل کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری میں یہ منتقل ہونی چاہیے. تو اب میں ماڈرن زمانے میں بیٹھے ہوئے کئی بار میں نے یہ بات کی اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیے زمانہ تو اب بہت ہی ترقی کر گیا ہے. اگر آپ کو کسی کو کوئی چیز بھجوانی ہے تو آپ اس کا ایک پیکٹ بنائیے، ایک پیکٹ بنا کے پارسل اور کوریئر والے کے حوالے کر دیجئے. وہ بعض حالات میں تو وہ 12 گھنٹے بھی نہیں لگتے کہ وہ آپ کو پہنچا دے گا، آپ کے وہاں رکھا ہوگا میز پہ، سیم ڈے ڈیلیوری. بالکل. مگر زبان، ادب، ثقافت یہ کوریئر سے نہیں جاتی ہیں، کوریئر سے نہیں منتقل ہونے کی ہے. اس کے لیے لوگ چاہیے، وہ ہیں کیریئر پورا. تو اس میں ہم سے کوتاہی یہ ہے کہ ہم وہ منتقل نہیں کر پا رہے. اپنے شوق سے اگر کوئی آ گیا اس طرح آ گیا تو آ گیا. ہمیں اس پہ شعوری کوشش کرنی پڑے گی کہ آنے والی نسلوں میں یہ جو ذوق و شوق اور یہ جو منتقلی وہ ہے اس کی مثبت اقدار کی، اس کو ہمیں کسی نہ کسی طرح آگے لے جانا چاہیے. تو آپ کو نظر آتا ہے کوئی راستہ جس سے ابتدا کی جا سکے؟ کوشش تو یہی ہے کہ اس کا چرچا، اور خاص طور سے پاکستان میں میڈیا بہت ابھر کے آیا ہے، سو ان کی طرف بھی جانا چاہیے، انہیں آمادہ کرنا چاہیے کہ آپ یہ ریٹنگ ویٹنگ کے اس سے نکل کے، مثال کے طور پہ اگر 90% آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ ریٹنگ پہ ہے تو آپ اس میں 10% کام چلیں، 10% کام آپ اس حوالے سے کر لیں کہ جس سے یہ ہو کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں کوئی چھوٹی سی دلچسپی اور وہ ان میں یعنی جڑنا شروع ہو جائیں. تو آپ چونکہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے چونکہ میں کراچی یونیورسٹی میں ہی IBA سے میں نے تعلیم حاصل کی، تو ہمیں وہاں پہ ایک فلسفی کا کورس بھی اس زمانے میں پڑھایا جاتا تھا، ایک ریلیجن کا کورس بھی پڑھانے ایک صاحب آیا کرتے تھے. اب نہیں ہے وہ کریکولم میں. تو ایز این ایجوکیشنسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ، جیسے یہاں پہ الیکٹیوز ہوتے ہیں تو اس میں بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ فلسفہ پڑھ لیں، آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ زبان کا علم لیں. اب اس کی کوشش کی جا رہی ہے مثبت سطح پہ، اور اس کے لیے کوشش میں اس کا حصہ یہ ہے کہ ایک اوپننیس ہونی چاہیے. جب آپ اسے خانوں میں بانٹ دیں گے،
مثال کے طور پہ پاکستان میں تو یہ ہے، آپ خود جانتے ہیں، آپ وہاں رہ چکے ہیں، کہ اگر کسی نے اگر 12ویں سطح پہ، یعنی اس سطح پہ اگر کامرس لے لی تو اب اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ حیاتیات پڑھ سکے، بایولوجی، اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ کوئی یہ مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی یا انفارمیشن. ارے بھائی، آپ نے کیوں خانے میں بند کیا ہوا ہے؟ کیا کامرس والا وہ سوچ نہیں رکھتا؟ تو آپ کو اسے اوپن کرنا چاہیے، کھول دینا چاہیے. تو اب اس وقت یہ ہے، اور نئے اس کے حوالے سے جو کریکولم بنا رہے ہیں اس میں گنجائشیں رکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس میں اس طریقے کے موضوعات آئیں. اچھا، یہ تو صرف ادب کے نہیں ہیں، یہ ویسے بھی موضوعات ہیں. مثال کے طور پہ ماحولیات، انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ خواہ سائنس کا ہو، سوشل سائنس کا ہو، آرٹس کا ہو، کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ماحولیات کیا ہے اور ہمارا ماحول کیا ہے، ہماری اس میں ذمہ داریاں کیا ہیں. سو اس طریقے سے بہت ایک بڑی فہرست بن سکتی ہے جو بنائی جا رہی ہے، کہ اس میں ذرا سا اوپننس کر دیں تاکہ اور ذہنوں کو موقع ملے. ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کی شخصیت میں، شاعری میں، ہر چیز میں ایک کامن ایلیمنٹ ابھی نہیں، میں جب سے آپ کو سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، محسوس کیے میں نے، آپ ایک آپٹمسٹک شخصیت کے مالک ہیں. کہ آپ ایک طرف تو ریئلسٹ ہیں کہ آپ جو خرابیاں ہیں ان کو کھل کے بیان کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ایک امید کا پہلو ہوتا ہے کہ اگر ہم یوں کر لیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو آج جب آپ دیکھتے ہیں اس صورتحال میں، جب آپ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، ہندوستان، نارتھ امریکہ، یورپ، پاکستان، اردو شاعری دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ نئے لکھنے والوں میں اچھے لکھنے والے بھی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی وہ امید کی کرن باقی ہے کہ ہم دوبارہ اس سطح پہ جا سکیں؟ کیونکہ اچھا شاعر تو آج بھی موجود ہے، لیکن کیا اس سطح کا ہے جیسے ہمارے ہاں ہوا کرتے تھے لوگ، اور کیا اس کا ریوائول ممکن ہے؟ اس بڑی میرا خیال ہے کہ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ اگر ہم نے کچھ توجہ دینی شروع کی، اور کئی سطح ہیں اس پہ، کہ اس پہ جو لوگ ہیں صاحب معاملہ، وہ اس میں یکساں اس پہ آئیں اور اس کام کو آگے لے جانے کی کوشش کریں، تو یہ ایسا ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے. اب رہا یہ کہ ایک سوچ پیدا یہ ہونی چاہیے جو اندر موجود ہے، ذرا سا فوکس یعنی کرا دینا چاہیے کہ وہ کیا ہے. وہ سوچ اس میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو وقت اور زمانے کو جس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں آنے والے وقت میں کس چیز کی ضرورت ہے. وہ اگر ذہن اس پہ تیار ہو جائے گا کہ بھائی ہمیں بدلنا ہے. دیکھیے، اگر ہم اپنے آپ سے مطمئن ہیں یا اپنے حال سے یعنی ایک صلح کر چکے ہیں اور سب کچھ آپ نے وقت پہ چھوڑ دیا ہے، تو زمانہ جو کچھ کرے گا کر دے گا، آپ کا بنا دے گا. ہاں جی ہاں ہاں، شعور اثر ڈھونڈتا رہا ہے مجھ کو، اور میں مگن ہوں عہد رفتگاں کی عظمتوں کے درمیان. تو پھر تو آپ نے تو عہد پہ چھوڑ دیا، وہ فیصلہ کر دے گا. لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو وقت کے سپرد کیا ہے تو وقت تو بڑے کڑے فیصلے کرتا ہے. وہ کوئی کنسیشن وغیرہ کوئی نہیں دیتا، وہ تو بڑے بروٹل فیصلے بھی کر دیتا ہے. تو آپ کو چاہیے آپ اپنے فیصلے خود کریں، مناسب اور اچھے فیصلے کریں. سو میرا یہ خیال ہے، دیکھیے، فرد ہو یا قومیں ہوں، یہ آرزو مندی کے بغیر زندہ نہیں رہتی. آرزو مندی ایک ہونی چاہیے. اب اس کے امکانات کتنے ہیں یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اگر اندر سے آرزو ہی نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آرزو مندی اور پھر آرزو مندی پیدا کرنا، تو اس میں ہمیں وہ اسی مثبتیت کی طرف جانا چاہیے. تو جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اگر کوئی صحافی ہے، اگر کوئی میڈیا والا ہے، اگر کوئی شاعر ہے، ادیب ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ جو بات کرے اس میں ایک یہ پہلو ہو کہ جو آنے والے وقت میں ہمیں کیا بن جانا چاہیے. اور اس میں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جو وقت ہے اور زمانہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایک بات بالکل ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. دیکھیے، ایک تو چیز ہوتی ہے کہ قسمت، جو کچھ میرا ہونا ہے وہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، تو وہ تو قسمت تو بھائی نہیں بدلی جا سکتی. لیکن جو وقت ہے اور زمانہ ہے، یہ آپ کی قسمت نہیں ہے، یہ آپ کے حالات ہیں، اور حالات بدلے جا سکتے ہیں. تو یہ سوچ پیدا کرنی چاہیے.
تو اس میں پھر آگے کے راستے جو ہیں وہ زیادہ، اب یہ جو ہے یہ جھلکنا چاہیے آپ کے اظہار میں نے یہ کہا، وہ شاید آپ کو یاد بھی ہو کہ میرے لہو میں جل اٹھے اتنے ہی تازہ دم چراغ، وقت کی سازشی ہوا جتنے دیے بجھا گئی. تو یہ چراغ جلتے رہیں گے اندر، اور اگر یہ جلتے رہیں گے تو شاید امکان اس بات کا ہے کہ ہم اچھے راستوں کی طرف جائیں. ایک دو سوالات ڈاکٹر صاحب اور اس طرح کے جو صرف آپ سے ہی کیے جا سکتے ہیں. ایک سوال تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے بڑا صاف اس بات کا اس طرف اشارہ کیا کہ جو بھی نئی شاعری ہماری ہوگی وہ روایت سے جڑ کے ہی آئے گی، الگ سے کچھ نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم اپنے اطراف نظر دوڑاتے ہیں تو دو بڑے واضح گروپ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی روایت سے جڑ کے کام کرنا ہے، ایک وہ ہے جو کہتے ہیں جی روایت کو مکمل طور پہ رد کر دینا ہے. ابھی جو روایت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا اگر آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں یا بیہیویئر دیکھیں تو بڑا اپولوجیٹک ہوتا ہے، جیسے وہ کوئی پیچھے رہ گئے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا وہ تعویلیں ایسی پیش کرتے ہیں کہ جس میں کوئی دم ہی نہیں ہوتا. کوئی بھی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہتا کہ میاں تمہیں نہیں سمجھ آ رہی بات، اصل بات یہ ہے اور یہ آگے کا سفر ہے. اس طرح کی کوئی شخصیت ہمیں اپنے اطراف نظر نہیں آتی جو نئے لکھنے والوں کو یہ کہے کہ بھائی اس گمراہی میں نہ پڑو، یہ صحیح راستہ ہے. ہمارے بزرگوں نے سکھایا اور ثابت ہو چکا ہے وقت کے ساتھ کہ بڑی شاعری اسی سے جنم لیتی ہے. تو اپنے آپ کو اس پہ راسخ کرو، کانٹینٹ کی سطح پہ بھی، فارمیٹ کی سطح پہ بھی، ٹیکنیکلی کریکٹ ہونے کی سطح پہ بھی، اور زبان جاننے کی سطح پہ بھی. اس کے بعد اپنے اثر کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے جب شعر کہو گے تو وہ جدید شعر ہوگا اور بڑا شعر ہوگا. یہ ہمیں اب نظر نہیں آتا کہیں بھی کہ جن کے ساتھ ہم مطلب مجھے جو صحبتیں نصیب ہوئیں. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ نے یہ توجہ دلائی. ایک زمانہ ایسا تھا اور میں جو میری نسل ہے اور میرے کچھ پیش رو اور میرے بعد والے، یہ انہیں دنیا میں ایک بالکل منفرد ایک موقع ایسا ہاتھ آیا کہ جو تاریخ میں اس طریقے سے ہوتا نہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے. ہمارے بر صغیر کی جو تاریخ تھی اور جو لوگ ادب سے جڑے ہوئے تھے، تو میری نسل کو جو لوگ میسر آئے وہ بیک وقت اتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور موجود تھے، حیات تھے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ فراق ہیں، حسرت سے لے لیجئے، حضرت موہانی فراق، ان کے اثرات ہم تک پہنچے اور یہ تھے اس زمانے میں. لیکن وہ لوگ کہ جن سے آپ کی راست ملاقاتیں ہوئیں، جن کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے، آپ نے ان سے سیکھا اور رہنمائی حاصل کی، تو وہ کتنے، مثال کے طور پہ جوش ملی آبادی موجود تھے، فیض احمد فیض موجود تھے، اور آپ یہ دیکھیے علی سردار جعفری موجود ہیں، کیفی اعظمی ہیں، مجروح سلطان پوری ہیں، اور لوگوں سے جڑے ہوئے لوگوں میں سلیم احمد، اختر الایمان، پھر احمد ندیم قاسمی، اور پھر سلیم احمد، اور ایک یہ سب مطلب یہ کہ مجنوں گورکھ پوری، یہ ہمیں مل گئے تو ہم نے تو انہیں دیکھ لیا. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ اٹھے دنیا سے تو اور جو شخصیتیں آنی چاہیے تھیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی سطح کی تو نہیں آ سکتی. یہ تو پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ ایک جگہ یہ سب جمع ہو گئے، سو اس کے بعد یہ کمی آئی، اس سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور پھر دوسرے جو تحریکیں ہیں، تحریکیں میرے خیال ہے اچھی ہوتی ہیں، تجربات بھی اچھے ہوتے ہیں، میں اس کے مخالفت میں نہیں ہوں. اگر آپ شعر میں کوئی تجربہ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے، لیکن تجربے سے لوگ ڈرتے ہیں. اور آپ دیکھیے ہمارے ہاں سلیم احمد نے کچھ کوشش کی تھی اور ایک تجربے کے اس میں گئے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ شاید یہ مناسب نہیں ہوگا. قمر جمیل صاحب کا میں نے بڑا تفصیلی انٹرویو جسارت کے لیے کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ بات کھل کے کہی کہ مجھے آج یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ میری نثری نظم کی تحریک غلط تھی اور وہ ناکام ہو گئی. تو وہ ہے بہرحال. تو نثری نظم بھی اب ظاہر ہے کہ ابھی تو چل رہی ہے، ابھی جاری ہے اور میرے خیال ہے رہے گی. اس میں ایک بہت نثری نظم کے لیے ایک بہت بلیغ بات میرے استاد محترم ابو الخیر کشفی صاحب نے کہی، اور انہوں نے یہ کہا کہ نثری نظم ابھی اپنے نون میم راشد کے انتظار میں ہے. شاید کوئی ایک ایسا وہ ہو جائے تو پھر اس کی ایک دنیا بدل جائے گی. ہاں، پیچھے ہو جائیں گے. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، اور اس میں پھر جو نئے لوگ موجود ہونے چاہیے تھے
وہ اس طریقے سے نہیں ہیں۔ پھر مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ تجربہ، اب جیسے ظفر اقبال تجربہ کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی ہمت کی، میں تو داد دیتا ہوں، اور وہ ظاہر ہے ان کی ایک غزل اور ایک پورا ایک نیا سلسلہ جو ہے۔ لیکن اگر آپ شعوری طور پہ اس میں الجھیں گے، مثال کے طور پہ ایک نیا کہنے والا وہ اگر اس بحث میں پڑ گیا کہ بھائی اب جو جدیدیت ہے اور اس کے بعد کا جو ہے، تو اس میں تو لا یعنیت بہت ضروری ہے۔ اب لا یعنیت آپ کیسے پیدا کریں گے؟ اب خود بخود ہو رہی ہو، آپ کو شعر کہنا ہی نہیں آتا، آپ مصرے کو اس طریقے سے رکھ ہی نہیں سکتے تو ہو جائے گی، لیکن شعوری کوششوں سے یہ چیزیں نہیں آتیں۔ اس کی سطح پہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شعر میں ساری چیزیں بالکل صاف صاف بیان نہیں ہونی چاہیے، اس میں ایک ایسی تہداری ہو اور اس سے تعلق پڑھنے والے کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے، پڑھنے والے کے لیے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ تجربوں کے طور پہ اس میں سے کوئی اچھی چیز بھی نکل سکتی ہے، تو یہ خراب نہیں ہے۔ نہیں، بہت ہی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے اسی جواب سے میں جوڑوں گا جو آپ نے پہلے بات کی، کہ ہمارے عہد میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ظاہر ہے بڑی اپنی، ظفر اقبال صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا، کون انکار کر سکتا ہے ان کا جو کنٹریبیوشن ہے یا بحث شاعر مقام ہے، لیکن جب وہ ایک کالم میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ جان ایلیا انتہائی کمزور شاعر تھا اور اس کے غلط شعر کوٹ کرتے ہیں اس کے اندر، اور یہ فیصلہ صادر کرتے ہیں، اور اس کے بعد 2000 لوگ اس بات کو دہرانے لگتے ہیں، اور مجھے کوئی ایک بڑی شخصیت ایسی نہیں نظر آتی، مطلب میں شور مچاؤں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی آدمی سامنے آ کے یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی صاحب جان کو پڑھ لیں پہلے آپ، ٹھیک ہے نا، کہ کس لیول کا آدمی تھا وہ، اور آپ اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک پیرلل پازیٹیو فورس ہوتی تھی جو اچھے لوگوں کو سامنے رکھتی تھی، بجھنے نہیں دیتی تھی، اور لوگوں کو غلط راستوں کی طرف نہیں جانے دیتی تھی، وہ نہیں ہے اب۔ اصل میں میرا خیال ہے، اور جان صاحب والی بات تو میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ان کو آپ سے جو محبت تھی میں جانتا ہوں، اور ایک تعلق بالکل الگ ہی تھا آپ کا ان کا۔ جان تو بہت بڑے شاعر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عالم تھے، جو میں کہتا ہوں نا کہ جو عالمانہ سلسلہ تھا وہ ان کے یہاں تھا۔ مگر میں اس سے بات سے، ظفر اقبال کی بات سے، دیکھیے لوگوں میں اصل میں یہ شعور کی کمی ہے۔ مثال کے طور پہ میں ظفر اقبال کی شاعری کو بہت توجہ سے اور بہت اس کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ وہ اچھی ہے، اور ان کے تجربے ہیں، انہوں نے اپنا ایک راستہ نکالا ہے۔ یہ ان کی شاعری کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ان کے تجزیے اور تبصروں کو میں اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ بس یہ فرق ضروری ہے۔ تو لوگوں کو یہ فرق کرنا چاہیے کہ ایک شاعر جو ہے بہت اچھی غزل کہہ رہا ہے، اپنی وضع کی غزل کہہ رہا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن وہ جو بات کہہ رہا ہے، جو تجزیے اور تبصرے کر رہا ہے، کیا وہ بھی کوئی حرف آخر ہیں؟ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ظفر اقبال صاحب کے تجزیے اور تبصرے جو ہیں، اس میں ان کی اپنی ایک فکر یا سوچ کی ہو سکتی ہے، مگر وہ اصل میں حقیقت سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ حقیقت سے تو آپ اس وقت جڑیں گے جب کسی کہنے والے کی آپ ساری شاعری کو سامنے رکھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے، جی، اب جان جیسا شاعر کہ اس کی شاعری میں آپ ان کمالات کو تو تلاش کیجئے، تو جان کی مقبولیت اور ان کی ایک تو پریزنٹیشن جیسے وہ پڑھتے تھے، اور پھر یہ کہ آپ تم جی مگر وہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی، یہ جان ایلیا نہیں ہے میرے حوالے سے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، تو جان نے جو شعر کہا، مثال کے طور پہ یہ کوئی کہہ سکتا ہے اس زمانے میں، اس نے کہا کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں۔ تو یہ ہے، یہاں تلاش کرنا چاہیے جان صاحب کو۔ یہ جان صاحب کے ساتھ کیا، اور بہت سے اس میں، جیسے ہمارے ان کے بڑے بھائی رئیس امروی تھے، اب رئیس صاحب جو ہیں وہ بڑے زبردست شاعر تھے، اور اب وہ قطعات لکھتے تھے، تو بھائی اب رئیس صاحب قطع نویس ہیں، وہ قطعات لکھ رہے ہیں، بھائی آپ تلاش تو کرو، تلاش کرو۔ انہوں نے کہا کہ میرے قریب نہ آ اے بہشت بے خبری، میرے قریب نہ آ اے بہشت بے خبری، کہ آگہی کہ جہنم میں جل رہا ہوں میں۔ تو یہ سطح ہوتی ہے کہ جس پہ آپ صحیح معنی میں تلاش کریں گے کہ کون کہاں ہے اور کیا ہے۔ جان صاحب کی آپ نے بات کی تو میں ابھی 2-4 روز پہلے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں فزکس جو لوگ جانتے ہیں وہ اس شعر کو دیکھیں اور پھر کہیں کہ جان کیا شاعر تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم موجۂ شمیم کی صورت برہنہ ہیں، تو رنگ بن کے آ کے ردا چاہیے۔ اب یہ کمال، خیر بہرحال، تو اب اس سے ایک چیز بس چھوٹی سی اور، کہ ہم جان کو پڑھتے ہیں یا اور اس عہد کے بڑے لوگ، ہم غزل پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی کمال،
ہم ظفر اقبال کو پڑھتے ہیں، میں آب رواں کے کی بات کر رہا ہوں جہاں انہوں نے تجربات کی، تو ہم کہتے ہیں بھائی مشکل کام ہے اور بڑی ہمت ہے شاعری کی، لیکن ابھی ہم یہ طے نہیں کر پائے کہ اس شاعری کی جگہ کیا بنے گی اردو ادب میں آگے جا کے. تو نئے لکھنے والوں کو بلا جواز اس کی پیروی میں لگنے کے بجائے اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے میرے نزدیک، اور پہلے اپنی سوچ کو اور اپنے کانٹینٹ اور فارمیٹ سب کو میچور ہونے کے بعد یہ فیصلہ کرنا چاہیے. مگر ابھی بہت سارا ٹیلنٹ اس طرف لگ گیا. 100% میں آپ سے متفق ہوں، اور جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے حق میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ ذرا سہار کے ساتھ، ذرا بردباری سے تھوڑا سا وقت دے کے ان چیزوں کو اسی طریقے سے چلائیں. پھر آپ کا اپنا راستہ ہے. دیکھیے، جب ظفر اقبال نے جو تجربہ کیا ہے وہ کافی ایک مقام پہ پہنچنے کے بعد، پہلے ثابت کر کے کہ وہ شاعر ہیں. ہاں، اس کے بعد انہوں نے تجربہ کیا تو اس میں وہ کامیاب ہوئے. تو پہلے تو آپ اس حیثیت سے اپنے آپ کی پہچان بنائیے. پہچان بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے، پہچان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میں بھی ہوں. اگر اتنی آوازیں ہیں تو اس میں کہتے ہیں میں بھی ہوں. جب آپ یہ کہیں گے میں بھی ہوں تو پھر آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے. سو آپ اس سطح تک جائیے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا وقت دیں. اگر آپ کے اندر کا جوہر ہے، اگر آپ کی روشنی ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جھلملاہٹ سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ روشن ہوتی چلی جاتی ہے، بہت سی معدوم ہو جاتے ہیں اسی میں، اور بہت سارے جو ہے ایک روشن اس کے حیثیت سے سامنے آ جاتے ہیں. تو ذرا سا تو وقت دو کہ یہ جو آپ کی جھلملاہٹ ہے یہ روشنی میں بدلنے لگے، تو اس کے بعد پھر آپ اپنا راستہ طے کر لیجیے گا. ڈاکٹر صاحب، بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے مگر مجھے احساس ہے وقت کی تنگی کا، اور بہت سارے آپ کے کمٹمنٹس ہیں، سفر میں ہیں آپ. تو اب اختتامیہ کے طور پہ کچھ آپ کہنا چاہیں نارتھ امریکہ کے حوالے سے، یہاں کے لوگوں کے ادبی ماحول کے حوالے سے، یا جو بھی چیز آپ کے ذہن میں آئے. میرا تو یہ خیال ہے کہ جو یہ یہاں روایت آئی اور کافی اس کو استحکام بھی ملا کہ جیسے اردو زبان اور اردو روایت، اور جب غزل یا نظم یا شاعری کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی تہذیب اس کے ساتھ ہوتی ہے. وہ تہذیب بھی تو اس کا یہاں چرچا رہا، اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس میں کچھ کمی آ رہی ہے. تو میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا تھا کہ اپنی ثقافت اور اپنے اس کی حفاظت کے لیے، اور اس کو جتنے عرصے وہ چل سکتی ہے ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سب سلسلے کیے کہ کہیں ہم شاعری سن رہے ہیں، کہیں اس پہ کوئی سیمینار ہو رہا ہے، کہیں کسی بڑے آدمی کی یاد میں کوئی جلسہ ہو رہا ہے. ان چیزوں کو جاری رکھنا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری نسل ہے، مثال کے طور پہ امریکہ میں بے شمار مشاعروں میں بہت زمانے تک میں آتا رہا، میں نے دیکھا کہ یہاں جو کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا بھی، اور ایک زمانے میں نیوزی لینڈ میں بھی ہوا، سارے تو برطانیہ میں تو ہوتا ہی ہے. سو اس میں نے دیکھا کہ یہاں جو لوگ اس سے دلچسپی لیتے ہیں اور وہ مشاعرے اور کوئی اس طریقے کے جلسے ادبی منعقد کرتے ہیں، تو ان کے جو بچے ہیں وہ والنٹیئر کے طور پہ وہاں کام کرتے ہیں، مگر وہ اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی مشاعرہ کر رہا ہے اور اس میں اہم لوگوں کے متعلق، مثلا علی صاحب اب نہیں ہیں مگر ہم ان کے لیے بات کر رہے ہیں، یا اگر ہمارے جلسے میں فراز آتے تھے، یا اب اگر جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں، تو ان کی کچھ منتخب چیزوں کو انگریزی میں منتقل کریں، اور وہ ان بچوں کو، اور اگر کہنے والے یعنی وہ جو والنٹیئرز گھوم رہے ہیں، اگر ان بچوں میں سے کوئی کہتا ہے بزبان انگریزی سے ہی، تو آپ اس کو اسٹیج پہ لائیے، وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے پڑھے گا، اور آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ لوگوں تک پہنچا دے، تو اس سے ایک دلچسپی پیدا ہوگی. اور یہ جو روایت کی محافظت اور اس کو آگے لے جانے کا کام ہے، اس میں شاید آسانی پیدا ہو جائے. خواتین و حضرات، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. مجھے امید ہے کہ بہت سی باتیں، بہت سے پہلو ایسے سامنے آئے ہوں گے جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوئے ہوں گے. ہم سے رابطہ ضرور کیجیے گا. آئندہ پروگراموں کے لیے اپنا فیڈ بیک، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. میں یہاں پہ آپ سے رخصت چاہتا ہوں، اور اب ہم ڈاکٹر پیرزادہ قاسم سے ان کا کلام سنیں گے، اور اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگا. بہت شکریہ. یہ غزل شاید سنی نہ ہو، اس لیے کہ آج کل تو سلسلہ ایسا ہے کہ فوراً پہنچ جاتی ہے. میرا خیال ہے یہ بالکل ان غزلوں میں سے ہے کہ جو کہیں پڑھی بھی نہیں گئیں. اور
نوائے عشق کو آسودہ اظہار ہونے تک، نوائے عشق کو آسودہ اظہار ہونے تک، نوائے عشق کو آسودہ اظہار ہونے تک، تحمل کا سمندر درمیاں تھا پار ہونے تک، کیا کہتے تحمل کا سمندر درمیاں تھا پار ہونے تک۔ اور عرض کیا ہے کہ خوابوں کی کمی گاہوں سے پہم تیر آتے تھے، خوابوں کی کمی گاہوں سے پہم تیر آتے تھے، یہ بازی پھر بھی میں نے جیت لی بیدار ہونے تک۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ خوابوں کی کمی گاہوں سے پہم تیر آتے تھے، یہ بازی پھر بھی میں نے جیت لی بیدار ہونے تک، اور میں خود رستہ بناتا عشق کی منزل پہ آ پہنچا، میں خود رستہ بناتا عشق کی سرحد پہ آ پہنچا، میں خود رستہ بناتا عشق کی سرحد پہ آ پہنچا، نہ ہوتا میں جو رکتا راستہ ہموار ہونے تک، کیا کہنے، کیا اچھا، نہ ہوتا میں جو رکتا راستہ ہموار ہونے تک۔ اور عرض کیا کہ طلب کی آگ میں جلتے تھے ہم لیکن سمجھتے تھے، کیا اچھا مصرع ہے، طلب کی آگ میں جلتے تھے ہم لیکن سمجھتے تھے یہ زحمت تو ضروری ہے گل و گلزار ہونے تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی جو میں آپٹیمزم کی بات کر رہا تھا آپ کے، واہ واہ۔ طلب کی آگ میں جلتے تھے ہم لیکن سمجھتے تھے یہ زحمت تو ضروری ہے گل و گلزار ہونے تک۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ وہ ایک سادہ سخن جو خوش نماؤ راحت جاں تھا، وہ ایک سادہ سخن جو خوش نما، سادہ، وہ ایک سادہ سخن جو خوش نماؤ راحت جاں تھا، کسی اندوہ سے گزرا ہے دل آزار ہونے تک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اندوہ لکھا، کسی اندوہ سے گزرا ہے دل آزار ہونے تک۔ اور نظر میں تھا مآل آرزو مندی جو ہونا تھا، نظر میں تھا نظر میں تھا مآل آرزو مندی جو ہونا تھا، مگر وہ راحت امکان جو تھی انکار ہونے تک، کیا کہنے، راحت امکان کا جواب نہیں سامنے، مگر وہ راحت امکان جو تھی انکار ہونے، جو تھی انکار ہونے تک۔ اور ہمیں الجھائے رکھا وقت نے گزرے عذابوں میں، ہمیں الجھائے رکھا وقت نے گزرے عذابوں میں، ہمیں الجھائے رکھا وقت نے گزرے عذابوں میں، نئی ایک سازش رسم سزا تیار ہونے تک، کیا کہنے، واہ، نئی ایک سازش رسم سزا تیار ہونے تک۔ اور شعر دیکھیے، آخری شعر پڑھ رہا ہوں اور پھر اجازت چاہوں گا کہ یہی لمحہ جو قید اذن میں بے فیض بیٹھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی لمحہ جو قید اذن میں، یہی لمحہ جو قید اذن میں بے فیض بیٹھا ہے، اسی کو وقت بن جانا ہے خود مختار ہونے تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب کیا نقطہ لائے، واہ واہ، یہ لمحہ واہ واہ، جو یہی لمحہ جو قید اذن میں بے فیض بیٹھا ہے، اسی کو وقت بن جانا ہے خود مختار ہونے تک، اور نوائے عشق کو آسودہ اظہار ہونے تک۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.